السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کے دن روزہ رکھنے اور نفل نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے سماعت کریں۔ جو شخص عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 50 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ 50 برس اور آئندہ 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور ملائے اعلیٰ میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کرایا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 رکعتیں نماز ادا کرے 2 کر کے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال اور سورہ کافرون اور پھر سورہ اخلاص ایک بار پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر 70 بار درود شریف پڑھے تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور بھی ہے کہ جو شخص شب عاشوراء یعنی عاشوراء کی رات 10 محرم سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ بندہ روزہ رکھے تو اسے اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کی شب عبادت کی، عاشوراء کی رات عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی جب تک اسے چاہے گا زندہ رکھے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، 10 محرم کے دن ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ سرکار فرماتے کہ تم بھی روزہ رکھو اور اس دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کرو یعنی کھانے پینے میں وسعت کرو، زیادہ سے زیادہ اچھے کھانے کا اہتمام کرو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سارا سال آسودگی عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سلیمان ابن عیینہ، حضرت جعفر کوفی، ابراہیم محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے میں کوفہ کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ عاشوراء کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں فراخی اور وسعت پیدا کرے گا یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اسے فراخی اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے کہ ہم نے 50 سال برابر اس کا تجربہ کیا ہے، ہمیشہ روزی کی فراخی ہی ہم کو میسر ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا اس نے سال بھر کے اپنے فوت شدہ صدقہ کو پا لیا۔ اور ایک روایت ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن سرما لگایا اس کی آنکھوں میں سارا سال تکلیف نہ ہوگی۔ اور عاشوراء کے روزے کے تعلق سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عہد جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے سرکار مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور پھر جس نے چاہا عاشوراء کا روزہ رکھا اور جس نے چاہا اسے چھوڑ دیا، یعنی اختیار دیا گیا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو یہودیوں نے عرض کی کہ آج کے دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم اس دن کو عظیم سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہاری نسبت، سرکار نے یہودیوں سے فرمایا کہ تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھے یعنی 9 محرم کو بھی رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس پورے بحث کا خلاصہ یہ ہے
فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن چند کام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، یعنی اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اور جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا اسے تمام سال آشوب چشم نہیں ہوگا، آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس نے اس دن کسی کی عیادت کی، گویا کسی مریض کی عیادت کی، گویا اس نے تمام اولاد آدم علیہ السلام کی عیادت کی۔ اور جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا، گویا اس نے ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔